صدارتی خطبہ کے لیے میں دعوت دیتا ہوں خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالشکور رضوی صاحب، آپ تشریف لاتے ہیں اور خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرماتے ہیں۔ ان کے آنے سے پہلے زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ذكر الأنبياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة۔ قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے خلاق کائنات اس محفل کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بزرگان دین کا روحانی فیض ہم سب کو اور بالخصوص میزبان محفل محترمی بھائی سلیم بس قادری صاحب انہیں عطا فرمائے۔ یقیناً سال کے بعد یہ روحانی وجدانی محفل ہوتی ہے۔ میں تو ہر جمعہ خطاب کرتا ہوں اور نہ ہی میں خطاب کے نظریے سے آتا ہوں، حاضری کے طور پہ حاضر ہوتا ہوں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوا تھا تو مجھے حکم دیا گیا کہ آپ کچھ بیان کر لیں۔ عزیزان گرامی، انبیاء اور رسولان عظام کے بعد، حضور کے صحابہ کے بعد اس امت میں صالحین کا بڑا مقام ہے۔ اللہ نے مقدس قرآن مجید میں ان کا بارہا مرتبہ ذکر فرمایا اور صالحین کا ذکر اس انداز سے فرمایا: اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان کا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اجر سے مراد ایک تو قیامت تک ان کا ذکر اس زمین پہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ دیکھیں حضور غوث اعظم کو صدیاں بیت گئیں، داتا حجویری کو صدیاں بیت گئیں، خواجہ اجمیری کو صدیاں بیت گئیں، بابا فرید کو صدیاں بیت گئیں، لیکن آپ تھوڑا سا غور کریں،
सलातीनों के नाम मिट गए, बड़े बड़े हुक्मरानों के नाम मिट गए, सरमायादारों के नाम मिट गए, लेकिन सदियां गुजरने के बावजूद इन सालिहीन का नाम जिस तरह पहले जिंदा था आज भी जिंदा है, और सुबह क़यामत तक इनका नाम जिंदा और ताबिंदा रहेगा। थोड़ा सा गौर करें, लाहौर की वो अजीम तरीन शख्सियत हजरत दातल हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, सब कहो रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी मज़ारे पुर अनवार पे बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह हाजिर हुए तो इस अंदाज से हाजिर हुए, कोहनियों के बल, सामने चौक से कोहनियों के बल आपकी दरबार में हाजिर होते, और जब लाहौर शहर की फिजा में दाखिल होते तो लंबे सांस लेते। मुरीदीन ने अर्ज की, हजरत इस लंबे सांस लेने की वजह क्या है? फरमाया, मुझे यहां से जन्नत की खुशबू आती है। और हुजूर ने भी फरमाया, अल कब्र रौदतुम मिन रियाजिल जन्नह, मोमिन की जो कब्र है वो जन्नत के बागों में से बाग है, और जो अहलुल्लाह लोग हैं उनको औलियाए कामिलीन की कब्रों से क्या है, खुशबुएं आती हैं। कहां वो, आप जरा गौर करें, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह की मज़ार से बेशुमार दुनिया ने उनके विसाले मुबारक से लेकर आज तक उनकी कब्र अनवर की मट्टी से कस्तूरी की खुशबू आती है। तो मेरे भाइयों, आप जरा गौर फरमाएं, दातल हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके मुतल्लिक़ ख्वाजा अजमेरी जब तशरीफ लाए यहां से गुजर रहे थे, इरादा नहीं था, प्रोग्राम नहीं था यहां पर ठहरने का। जब यहां पहुंचे तो अनवारो तजल्लियात की बारिश को देखा, रुक गए यहां, और जब यहां रुके ऐसा मजा आया, ऐसा सुरूर आया, ऐसी राहत मिली, मुसलसल 40 दिन डेरा लगा लिया। इरादा नहीं था यहां ठहरने का, बैठने का, कोई प्रोग्राम में ये शामिल नहीं था, लेकिन जब यहां से गुजरे तो अनवारो तजल्लियात उस मकाम पे बरसते हुए देखे। क्यों? मेरी नजर आपकी नजर और है, एक वली कामिल की नजर और है। हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम ने फरमाया, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से डरो, वो अल्लाह के नूर से देखता है। जब उस नजरे फिरासत से देखा मेरे भाइयों, जरा आप गौर फरमाएं, तो फिर क्या देखा? अनवारो तजल्लियात की बारिश बरस रही थी। आप रुक गए, रुकने के बाद फिर जरा आप गौर फरमाएं, शबो रोज जिक्र इलाही में मसरूफ हो गए, और फिर आपसे किसी ने वली के बारे पूछा कि वली कौन होता है? ख्वाजा अजमेरी की जुबान से सुनिए, फरमाया, वली वो होता है जिसकी सखावत दरिया जैसी हो, जिसकी शफकत और नूर सूरज जैसा हो, और जिसकी आजी इनकिसारी जमीन जैसी हो। जरा आप गौर फरमाएं, फरमाया, जिसकी सखावत का आलम ऐसे हो जैसे दरिया, जो भी आता है अपना बर्तन भर के ले जाता है, दरिया रवा दवा है, दरिया के पानी में कोई कमी नहीं आती, वो रवा दवा है। वली होता ही वही है जिसका फैज दरिया की तरह रवा दवा हो। अल्लाहु अकबर। और फिर आपने फरमाया, उसके नूर, विलायत का नूर, उसकी शफकत सूरज की तरह हो। सूरज जब चमकता है, नहीं देखता अमीर का घर है, नहीं देखता गरीब का घर है। यहां करोड़ोंपति है, अपनी कोठी में कुमकुमे लगाएगा, कीमती गुलाब लगाएगा। गरीब के घर में अंधेरा हो सकता है,
جب سورج چمکتا ہے جتنا روشنائی امیر کے گھر میں جاتی ہے اتنا روشنائی غریب کے گھر میں جاتی ہے. ولایت کا نور ایسا ہو آنے والا کوئی بھی ہو وہ لے کے جا رہا ہو. پھر آپ خواجہ اجمیری فرماتے ہیں اس کی عاجزی کیسی ہو جیسے زمین ہے، کسی چلنے والے سے نہیں کہتی تو کیسے چل رہا ہے، ہر ایک کے پاؤں کے نیچے روندی جا رہی ہے. کیا مفہوم؟ نیک بھی آتے ہیں، گنہگار بھی آتے ہیں، تہجد گزار بھی آتے ہیں، گنہگار بھی ہوتے ہیں، لیکن زمین ہر ایک کے لیے چل رہی ہے. جو آتا ہے چلتا جا رہا ہے، آتا ہے چلتا جا رہا ہے. گویا فرمایا عاجزی ہو تو اس طرح ہو جیسے زمین ہے. اور پھر جب آپ واپس جانے لگے وہ تاریخی شعر کہا، اس تاریخی شعر میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا. وہ بس سبحان اللہ کہہ دیجیے. خطاب تو آپ نے سننا ہے، اور میں نے بھی ابھی خطاب پہ فون مجھے آ رہے ہیں، میں نے ابھی خطاب پہ جانا ہے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. ارے جب فیض ملا تو یہ شعر پڑھا. بعض کہتے ہیں خواجہ اجمیری نے آپ کو دیا ہے کچھ، اور بعض کہتے ہیں خواجہ اجمیری نے داتا سے لیا بھی ہے اور داتا کو پہچان تعارف بھی کروایا ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں نہیں، داتا نے خواجہ اجمیری کو اتنا نوازا، اتنا نوازا، اتنا نوازا، یہ سارا فیض تھا. ہندوستان کی سرزمین پہ جب آپ پہنچے تو 90 لاکھ سے زائد کو کلمہ پڑھایا. خواجہ اجمیری نے کوئی بازو پکڑ کے نہیں کہا کلمہ پڑھو. یہ سارا کام تبلیغ کے ذریعہ سے نہیں ہوا. 3 طرح سے لوگوں نے کلمہ پڑھا: تبلیغ کے ذریعہ سے، آپ کے کردار کے ذریعہ سے، اور آپ کی ولایت کی نظر سے لوگوں نے کلمہ پڑھا. اور آپ کے بارے ایسے بھی آتا ہے مجمع میں گئے ہیں لیکن جب نظر پڑی یہ سارے ہندو ہیں، مشرک ہیں، تو پھر آپ جلال میں آ گئے، اتنا لوگ ہوں اور یہ کافر مشرک رہے. پھر نظر ڈالی، ایسی جلال بھری نظر ڈالی، اس کے بعد لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. اور شاعر نے بھی خوب کہا ہے: طیبہ سے منگائی جاتی ہے، ارے سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں ان نظروں سے پلائی جاتی ہے. تو میرے بھائیوں، پھر اہل اللہ کی محفل میں آنے والے بد نصیب نہیں ہوتے، بد نصیب نہیں ہوتے. ان اللہ والوں کا ذکر کیا فائدہ ہے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم نے ارشاد فرمایا: ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الصالحین کفارہ. اللہ والوں کا جو ذکر ہے، پہلے فرمایا، حضور نے فرمایا انبیاء کا جو ذکر ہے یہ عبادت ہے. جب انبیاء کا ذکر عبادت ہے تو حضور رحمت للعالمین کا ذکر جو ہے وہ تو عبادتوں کی جان ہے. اور پھر صالحین کا ذکر، کوئی مت یہ سمجھے میں خواجہ اجمیری کا نام سن رہا ہوں، یہ میری نماز تو نہیں ہے، میرا روزہ تو نہیں ہے، میری زکوٰۃ تو ادا نہیں ہو رہی، میری تلاوت تو نہیں ہو رہی. بابا فرید کے سن رہا ہوں، داتا حجویری کے سن رہا ہوں. تو سنیے حضور نے کیا فرمایا: وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ كَفَّارًا. اللہ والوں کا جہاں ذکر ہوتا ہے، جو سامعین ہوتے ہیں ان کے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا ہے. میرے بھائیو، کتنا بڑی سعادت ہے، کتنا بڑی سعادت ہے. تو اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ ان صالحین کی محافل میں آنا، بیٹھنا باعث برکت سمجھیں، باعث نجات سمجھیں، باعث بخشش سمجھیں. کوشش کیا کرو جہاں محافل ہوتی ہے پہنچا کرو. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی ناصر ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تقریب قبول فرمائے. آمین ثم آمین.
نقیب کتنے گیا؟ نقیب میں نے کہا